مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں ناظرین آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ستارہ سنیل، پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز میں کلام کی خوبصورت بات سے کرنا چاہوں گی۔ کلام میں درج ہے کہ داناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے۔ تو آج ایسی ہی کچھ درست باتوں کی طرف ہم چلیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر شفیق کمل صاحب۔ آج کا ہمارا جو پروگرام کا موضوع ہے، آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کریں گے جس کا عنوان ہے امی۔ لفظ امی پر آج ہم بات کریں گے۔ ہم اپنے سوالوں کو لے کر پاسٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، آج کے سوال کو جو ہے وہ آپ تھوڑا سا سمجھیے گا کہ کافی ڈیفیکلٹ سوال ہے۔ ہمارے پاس فیس بک پر ہوتے ہیں ظفر اقبال صاحب، موصوف ہیں، اور انہوں نے ایک سوال جو ہے وہ ہمیں دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ پیغمبر اسلام پر یہ طعنہ بولتے ہیں کہ وہ امی ہیں، اور جبکہ یہی بات جو ہے وہ یوحنا کی انجیل میں بھی مسیحی پر جو ہے وہ یہ اعتراض وارد ہوا ہے۔ یوحنا 7:15 میں لکھا ہے کہ اس کو بغیر پڑھے علم کہاں سے آ گیا۔ تو ظفر اقبال صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ بغیر پڑھے کا جو لفظ ہے وہی تو امی ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ خاصا مشکل سوال ہے پاس صاحب آج کا۔ کوئی بات نہیں، آپ کے جتنے بھی سوال ہیں سارے مشکل ہی ہوتے تیار رکھیے گا مشکل اور سوال۔ میں نے کبھی کسی سوال کو فار گرانٹیڈ نہیں لیا۔ جی میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا پورا ان پٹ اس میں ڈالوں، جتنا اس ناچیز کو علم آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں۔ باقی کامل علم جو ہے وہ خدا کے پاس ہے، ہم تو مسیح یسوع کے ادنا سے شاگرد ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو سیٹسفائی کیا جا سکے۔ ظفر اقبال صاحب فیس بک پہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے امی، کہ مسیحی لوگ یہ طعنہ دیتے ہیں کہ پیغمبر اسلام امی تھے۔ پہلی بات کہ میں نے کبھی کسی مسیحی کو نہیں دیکھا کہ وہ ان کو یہ طعنہ دیتا، ہم نہیں طعنہ دیتے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کی خود بڑی اکثریت امی کا ترجمہ یہی کرتی ہے ان پڑھ، تو ہو سکتا ہے بعض کرسچن اسکالر بھی اس کا ترجمہ ان پڑھ کے طور پر ناخواندہ کر دیتے ہوں، لیکن میری ذاتی رائے اس سے بڑی فرق ہے۔ میں اس بات پہ بھی آتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ مسیح یسوع کے لیے وہی لفظ استعمال ہوا، امی کا لفظ ہاں، انہوں نے باقاعدہ کوٹ کیا پاس صاحب کہ یوحنا 7:15 میں۔ پہلے تو میری بات یہ عوام تک، ناظرین تک پہنچنی چاہیے کہ ہم نے کبھی نہیں یہ طعنہ نہیں دیا۔ یہ خود ہی علیہ السلام ہی کہتے ہیں کہ وہ امی تھے، ان پڑھ تھے، اس کا یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو بتاؤں کہ امی کا ترجمہ ان پڑھ نہیں ہے۔ ظفر اقبال صاحب کو بھی بڑے غور سے میری بات سننی چاہیے۔ امی کا لفظ سے نکلا، کا مطلب ہے ماں۔ امی اس شخص کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا باپ مر گیا اور اس کی ماں نے پالا ہو، یہ اس کا لغوی مطلب۔ اب آ جائے، چونکہ ماں نے پالا، وسائل کی کمی، تو وہ ان پڑھ رہ گیا، اس طرح اس کو کہتے ہیں کہ ان پڑھ یا ناخواندہ۔ لیکن قرآن مجید میں جتنی دفعہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا، یہ ان پڑھ کے معنوں میں استعمال ہوا نہیں ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی تصحیح کر لیں۔ تو پاس صاحب اس کا مطلب ظفر اقبال صاحب نے پڑھا ہی نہیں قرآن میں؟ نہیں پڑھا ہوگا، لیکن چونکہ اکثریت یہ کہتی ہے تو پھر وہ بھی اسی طرح سے اس کو اسی کو فالو کرتے ہیں۔ بائبل میں یہودیوں نے ایک اصطلاح استعمال کیا غیر اقوام کے لیے، بے شرع لوگ۔ اینوموس گریک ورڈ ہے، بے شرع لوگ۔ تو بے شرع لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس شریعت نہیں، جن کے پاس کتاب نہیں، یا اور بھی اس کو سادہ کر دوں کہ بے شرع اینوماس ان لوگوں کے لیے لفظ استعمال ہوا جن کے پاس بائبل نہیں تھی۔ وہ بائبل کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ بائبل عبرانی اور یونانی میں تھی اور اس میں خدائی قوانین پائے جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے پاس یہ کتاب نہیں تھی یا ان کی دسترس الکتاب تک، بائبل تک نہیں تھی، یہودی ان کو طنزاً بے شرع لوگ کہتے تھے کہ ان کے پاس تو کتاب ہی نہیں، یہ خدا کے قانون کو ہی نہیں جانتے۔ تو سم ٹائم نامختونی بھی کہتے تھے، تو ان کو گھٹیا سمجھتے تھے، تو کبھی نامختونی کہہ دیتے تھے، کبھی بے شرع لوگ کہہ دیتے تھے۔ تو یہ جو بے شرع لوگ، اینوماس کا لفظ ہے، امی کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا۔ اب چونکہ موصوف نے بائبل تو پڑھی نہیں ہے، قرآن سے ہی اس لفظ کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ میں مشورہ دوں گا کہ آپ لوگوں کا ایمان ہے کہ کتابیں 4 ہیں، تو جب 4 کتابیں ان کے ایمان کے مطابق ہیں کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن، تو آپ 3 کتابیں پڑھتے نہیں ہیں،
ایک پڑھتے ہیں اور چوتھی پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی. قرآن مجید میں جہاں بھی امی کا لفظ استعمال ہوا وہاں پر ساتھ الکتاب کا ذکر ضرور آئے گا. الکتاب بائبل. اسی سے آپ کو سمجھ جانی چاہیے پہلی بات کہ سورہ نمبر 7 اس کی 157 اور 158 آیت میں 2 دفعہ امی کا لفظ استعمال ہوا اور وہ اہل کتاب سے مخاطب ہے. تو اہل کتاب کے ساتھ موازنہ کر کے بتایا گیا کہ امی ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ الکتاب کو نہیں جانتے، بائبل کو نہیں جانتے، اس اعتبار سے امی تھے. ادروائز وہ پڑھے لکھے تھے اور پڑھنا جانتے تھے. یہ لوگوں کو شاید مس انڈرسٹینڈنگ، مس کنسیپشن ہے لوگوں کی. اچھا، البقرہ کی 58 آیت، سورہ البقرہ کی، اس میں بھی جو ان پڑھ کا مطلب ہے وہ ہے الکتاب سے ناواقف. اگر آپ کانٹیکسٹ پڑھیں گے تو بائبل سے ناواقف لوگوں کو کہا گیا امی. جی. اور اسی طرح سورہ نمبر 62 کی دوسری آیت کے اندر فی الامین یعنی امیوں میں سے. اچھا، تو پوری قوم کو امی کہا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری قوم بھی امی ہو سکتی ہے؟ 40 صحابہ کرام تو کاتبین وحی تھے جو لکھتے تھے. 7 شاعروں نے اپنی بہترین شاعری کے نمونے خانہ کعبہ پہ 7 معلقات کی صورت میں لٹکا رکھے تھے اور ان کا چیلنج تھا کہ ایسی کوئی شاعری کر کے دکھائے. تو وہ ساری قوم امی نہیں تھی. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایسی قوم تھی جو الکتاب کو نہیں جانتی تھی، بائبل کو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی. اور اس کی وجہ بھی لینگویج کا ڈفرنس بھی تھا اور شاید اویلیبلٹی نہ. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ پیغمبر اسلام پڑھے لکھے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر مخالفین نے کہا کہ یہ جو آپ نے صلح نامہ لکھا ہے اس کے نیچے لکھا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا رسول اللہ کاٹ کے لکھے محمد بن عبداللہ. اچھا، تو والد کے اس کے ساتھ جی آپ یہ لکھے رسول کاٹ دیں. صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ تو ہم کام نہیں کریں گے، لیکن رسول اسلام نے خود وہ دستاویز پکڑی، اس پر لائن ماری اور نیچے لکھا کہ حضرت محمد بن عبداللہ اور سائن بھی کیے. پڑھے لکھے تھے اور ان کی موت کے وقت بھی انہوں نے کہا کہ بستر مرگ پہ تھے اگرچہ، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی قلم دیں اور کاغذ دیں، میں آپ کے لیے کچھ لکھنا چاہتا ہوں. یہ دونوں باتیں اس بات کا ثبوت ہے. اور میں نے آپ کو حوالے دے کے بتایا کہ وہ پڑھے لکھے تھے. تو خود آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہمیں آپ اعتراض کریں اور آپ ان بات. اچھا، اور بات مسیح یسوع کے متعلق جو آپ نے آیت پیش کی ہے کہ وہ 7:15 یوحنا کے 7:15 کے وہ بغیر پڑھے لکھے، تو اس کے لیے امی کا لفظ استعمال ہوا نہیں، نہ امی کا لفظ استعمال ہوا نہ بغیر پڑھے لکھے. وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا بغیر شاگردیت کے کہ میتھیکوس کا لفظ میتھیکوس کا لفظ استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے بغیر شاگردیت کے. کسی یونیورسٹی میں کسی مدرسے میں جا کے نہیں پڑھا وہاں اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ بات تو درست ہے کہ وہ کسی مدرسے کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو علم نہیں آتا تھا. علم کے ان کے پاس سارے خزانے موجود تھے، اس لیے ان کو لوگ استاد اور ربی کہہ کر پکارتے تھے. ٹھیک صاحب، یہ تو ہو گیا ظفر اقبال صاحب کا. ابھی ایک اور بات رہ گئی. ٹھیک ہے آپ کو دیکھیں، اہل اسلام نے بھی ایک اسی قسم کی اور بات بھی وضع کی ہے. وہ کہتے ہیں عربی اور اجمی. عرب لوگوں کو جن کی زبان عربی اجمی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں ان کو وہ اجمی کہتے ہیں. عربی اور اجمی. اب یہ اجمی کا عربی کا مطلب ہے کہ عربی زبان بڑی وسیع اور بڑی فصیح، بڑی بلیغ زبان ہے. اس میں خیالات کا اظہار بڑے اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے. باقی زبانیں بولنے والے لوگ گنگے ہیں. اچھا، اجمی لوگ جو ہیں گنگے ہیں. تو گنگے کا مطلب زبانیں تو ان کی ہیں، لیکن عربوں کا خیال تھا کہ نہیں، ان کی زبانیں شاید اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا خوبصورتی کے ساتھ کاملیت کے ساتھ، اس لیے وہ گنگے ہیں. تو ہر اصطلاح کا گنگے سے مراد پاسٹر کیا ہے؟ بھائی گنگے کا یہ مراد تو نہیں ہے کہ وہ وہ تو بولتے تھے، لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، لیکن عربوں کا خیال یہ تھا کہ جتنی فصیح و بلیغ زبان عربی ہے ان کی زبانیں اس قابل نہیں ہیں. اس لحاظ سے وہ کمپیریٹیولی وہ ہم سے بہت پیچھے ہیں، تو سمجھ لیں گنگے ہی ہیں. یہ ان کے ذہن میں تھا.
اچھا بس اب یہ تو ہو گیا ظفر اقبال صاحب کا سوال. ان کے سوالوں کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے, 2-3 ان کے سوال ہیں, لیکن یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ مسیح یسوع تو واقعی کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے تھے, لیکن ذرا یہ تو بتائیں کہ انہیں پھر اتنا علم کیسے آ گیا؟ بات آپ کی صحیح ہے, میں تو پہلے بھی کہا گیا کہ وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے, لیکن وہ خود چونکہ خدا تھے اور مجسم ہو کر زمین پر آ گئے تو خدا تو کائنات کا خالق اور مالک ہے, علم اور معرفت کے سارے خزانے اس سے نکلے ہیں, اور دنیا کی جو بھی چیز ہے اس کا وہ خالق ہے, ان تمام مخلوقات کا وہ انجینئر بھی ہے. تو اس کے پاس کون سے علم کی کمی ہے؟ اس کو کسی یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں تھی, اس کو ضرورت تھی کہ وہ لوگوں کو علم سکھائے اور پڑھائے, اور یہ کام وہ کر رہے تھے. یہ کام انہوں نے کیا, انہوں نے شاگردوں کو بھی تیار کیا اور ان کو علم سکھایا, ان کو اسٹریٹجی سکھائی, ان کو مشن سکھایا, ان کو انجیل کی تبلیغ کرنا سکھایا. تو ساری بات ان کو. اچھا, تو نتنیل کو کہا کہ کل تو انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا, تو اسی بات پہ مان لیا کہ بھائی اس وقت وہاں کوئی بندہ نہیں تھا, تو علم الغیب تو مسیح کے پاس تھا. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بے شک وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے, تو بھی کسی نے ان کو امی کہنے کی جرت نہیں کی, اور 100 سے زیادہ خطاب ہیں جو لوگوں نے ان کو دیے, امی نہیں کسی نے کہا. یعنی اس بات پہ دشمنوں کا بھی اتفاق تھا کہ وہ استاد ہے, وہ کہتے تھے کہ تو استاد ہے, اور اس کو ربی کہہ کر پکارتے تھے. تو یہ کہنا کہ وہ مسیح یسوع کو بھی امی کہا گیا, نہیں, مسیح یسوع کو کسی نے امی نہیں کہا. وہ جو میں نے بتایا نا کہ وہ کسی اسکول یا یونیورسٹی میں چونکہ نہیں پڑھے تھے, اس لحاظ سے اسی طرف وہ اشارہ کرتے تھے, لیکن علم سے کسی نے انکار نہیں کیا کہ بھی ان کو علم نہیں آتا, نہ ان کے علم کو کسی بات کو کسی نے چیلنج کیا. جنہوں نے چیلنج کیا مسیح یسوع نے اسی وقت ان کے دانت کھٹے کر کے ان کو لاجواب کیا. بس اب ظفر اقبال صاحب نے تو ایک اور تگڑا سوال دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسیحی جو ہیں وہ اس میں معرفہ کا ترجمہ کر دیتے ہیں, انجیل کو وہ خوشخبری کا وہ معنی بیان کر دیتے ہیں, اور رسول کے جو معنی ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جی بھیجا ہوا ہے. یہ ذرا کیا ہے, ذرا آپ اس کو واضح کریں گے ان باتوں کو؟ یہ صرف ظفر اقبال صاحب نہیں, اور بھی لوگوں نے کہا کہ مسیحی لوگ بعض اسموں کا ترجمہ کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی کتاب ہو, اس کتاب کے مزاج کو, اس کے رائٹر کی ذہنیت کو سمجھنا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے. جب ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں تو دراصل کتاب نہیں پڑھ رہے ہوتے, ہم مصنف کو پڑھتے ہیں. اسی لیے جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں وہ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. مسیح نے کہا نہ تم کتاب مقدس کو سمجھتے ہو نہ خدا کی قدرت. تو یہ بھی خدا کی قدرت کو نہیں سمجھتے, اس کے مزاج کو نہیں سمجھتے, اس کے کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھتے, تو اس لیے ان کو یہ باتیں آتی ہیں. انجیل کا انہوں نے کہہ دیا, جو مثال دی ہے کہ اسے معرفہ کا ترجمہ کر دیا, یہ انجیل کو مس انڈرسٹینڈ مسلمانوں نے کیا. دراصل انجیل تو ہے خوشخبری, اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ورب بھی ہے, نون بھی ہے. ایوانجلیزو اس کے لیے گریک لفظ استعمال ہوا جس کا مطلب ہے خوشخبری دینا. تو پولوس کہتا ہے کہ جو خوشخبری مجھ تک پہنچی وہ خوشخبری میں تمہیں دے رہا ہوں. اچھا, مسیح یسوع نے بھی کہا کہ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. تو یہ تو اس کنٹیکسٹ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا تھا, اور اس کے مطابق ہی مصنفین مترجمین نے ترجمہ کر دیا. خود مسلمان غلط سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انجیل ایک کتاب تھی. انجیل ایک خوشخبری تھی, اس کے لیے ورب بھی ہے, نون بھی ہے. یہ خوشخبری تھی. اس خوشخبری کو جس کتاب میں بیان کیا تو اس کو بھی گاسپل کہا جا سکتا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن دراصل یہ گڈ نیوز تھی. تو اس لیے اچھا, رسول کا انہوں نے کہا, تو رسول کے لیے بھی اپاسٹیلو کا لفظ استعمال ہوا گریک زبان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام دینا, پیغام لے کے جانا. تو اگر ہم ان کو رسول کہتے ہیں تو وہ جو اس خوشخبری کے پیغام کو لے کر جاتے ہیں. میں آپ کو آسان کر دوں کہ آپ رسول عربی کا لفظ ہے, آپ ان کو مشنری کہہ دیں, کیونکہ وہ مشن کا کام کر رہے تھے, بھیجے ہوئے تھے اور پیغام لے کر جا رہے تھے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, یہ بالکل درست ترجمہ. اگین مسلمان رسول کے 2 معنی کرتے ہیں. ہم درست کرتے ہیں کہ رسول کا مطلب ہے جو پیغام لے کر جاتا ہے, نبی سے اس کو الگ کرتے ہیں, لیکن مسلمان نبی اور رسول کو مکس کرتے ہیں. تو یہ آپ کی اپنی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ہماری نہیں ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات اور بتا دوں کہ لکھا ہے کہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. تو ایمانویل آپ کو تو ایک ناؤن ہی نظر آتا ہے, اور آج بے شک لوگ اس کو ناؤن کے طور پر استعمال کر کے نام بھی رکھ رہے ہیں, لیکن یہ
ایک نون تھا نہیں، یہ ایک فکرہ تھا، اما نو ایل، 3 لفظوں کا مجموعہ تھا جس کا مطلب ہے گاڈ از ود اس. اور واقعہ خدا جب مجسم ہو کے انسانوں کے درمیان یروشلیم میں چل پھر رہے تھے، لوگوں میں گھل مل گئے، تو وہ بات پیش ہوئی، بالکل درست ہوئی، گاڈ از ود اس. اور مسیح یسوع نے سعود آسمان سے پہلے یہ بات کہی کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تو نہ صرف اس وقت ساتھ تھے، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے روحانی طور پر. تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کانٹیکسٹ کیا اس کے لحاظ سے بات کرنی چاہیے. اچھا ایک مثال اور دوں گا کہ لکھا کہ اس کا نام یسوع رکھیں گے. یہ تو نعونی ہے اور اس کو یسوع نام رکھا گیا، لیکن یسوع کے بھی میننگ تھے، تو وہ میننگ آگے بیان کر دیے گئے کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو آپ کانٹیکسٹ کو سمجھیں، پڑھیں اور پھر بات کریں. صحیح، بالکل. چلیں پاسٹر صاحب، یہ تو مان لیا کہ مسیح کو امی کسی نے نہیں کہا، لیکن بائبل میں تو یہ درج ہے نا کہ وہ بلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا تھا. تو قدرت کی اور اختیار کی اور علم کی کمی تو آ گئی نا. اگین مجھے لگتا ہے کہ آپ ظفر اقبال کی باتوں سے تھوڑا ان کے سوال سے ہی وہ مطلب ایک آیا سوال. نہیں، یہ دیکھیں بائبل کو پورا پڑھنا چاہیے، تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اس کو اس کے اوریجنل کانٹیکسٹ کے، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے اور اس کی لینگویج کے کانٹیکسٹ میں ہر طریقے سے اس کو دیکھ کے پڑھنا چاہیے، پھر اس کا آپ تشریح کر سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں کر سکتے. یہ اعتراض مسیح پہ کیا گیا کہ یہ بلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے، اور یہ اعتراض مخالفین کی طرف سے آیا تھا. تو ٹھیک ہے، یہ مسیح کی قدرت کا انکار نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدروحوں کو نکال ہی نہیں سکتا، یہ دیکھو ناکام ہو گیا، بدروح والا بندہ ادھر پڑا ہوا، بلکہ آپ نے یہ دیکھا کہ شاگردوں سے ایک مریض ٹھیک نہیں ہوا تھا تو مسیح یسوع نے تو نکال دیا تھا. اچھا، بدروح کو نکال دیا تھا. تو یہ اعتراض کسی نے نہیں کیا کہ دیکھو یائر کی بیٹی کو زندہ کرنے گیا تھا، وہ تو ہوئی ہی نہیں، اسی طرح مری ہے، پرسوں اس کا تیسرا ہے جی. نو نیور. لازر کو زندہ کرنے نکلا تھا، دیکھو لوگوں کا مجمع آ گیا تو ہم کو کہا پتھر اٹھاؤ، ہم نے پتھر بھی اٹھا دیا، وہ دیکھو اندر کا بھر کے پڑا ہوا. یہ اعتراض کسی نے نہیں کیا جی. 5000 کو کہتا تھا میں کھانا کھلاؤں گا، تو وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لو، 2 بندوں نے کھا لیا، باقی 5000 بھوکا رہ گئے. نو نیور. یہ اعتراض کبھی کسی نے نہیں کیا. نہ یہ اعتراض کیا کہ دیکھو جی کہ سبت کے دن دعویٰ کر دیا تھا کہ میں شفا دوں گا، شفا تو ہوئی نہیں، سبت بھی توڑ دیا، شفا بھی نہیں. نو شفا ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے سبت کا الزام لگایا کہ آپ نے سبت کو توڑ دیا. ادھر بھی انہوں نے قدرت کی نفی نہیں کی کہ اس کے پاس معجزات نہیں ہیں، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس بات کی نفی نہیں کی، اس کی قدرت کا انکار نہیں کیا. یہ کیا کہ یہ نکالتا ہے، البتہ تشریح غلط کر دی، یہ ان کی اپنی کام. وہ کہتے ہیں کہ بلزبول کی مدد سے نکالتا ہے، قدرت اور اختیار کی وجہ سے نہیں، قدرت اور اختیار کی نفی نہیں کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے خدا کو نہیں پہچان رہے تھے، خدا کو ریکگنائز نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ابلیس نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا. اور وہ اس کی تشریح غلط کر رہے تھے کہ نکالتا تو ہے، لیکن یہ شاید جادو سے نکالتا ہے اور بلزبول کی مدد سے نکالتا ہے، تو اس کی قدرت کا انکار نہیں ہے. بس ابھی بلزبول ہاں، بلکہ اس سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ جو غلطی یہودی کر رہے تھے وہی غلطی مسلمان بھی کرتے ہیں. انہوں نے بھی مسیح یسوع کی کروسیفکشن کے واقعے کا انکار نہیں کرتے، انکار نہیں کیا، واقعہ ہوا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مسیح مطلوب نہیں ہے، اس کی جگہ اس کا کوئی ہم شکل مطلوب ہے. تو یہ وہی حرکت ہے جو یہودی کر رہے تھے کہ جی ہاں معجزات تو ہو رہے ہیں، لیکن یہ خدا کی مدد سے نہیں ہو رہے، کوئی دوسری قوت کی وجہ سے کر رہا ہے. لیکن مسیح یسوع نے ایک اور بات کہی تھی کہ اگر معجزات ہو رہے ہیں، بدروہیں نکل رہی ہیں اور یہ عجیب کام ہو رہے ہیں، تو سمجھو خدا کی بادشاہی تم تک آ پہنچی. تو مسیح یسوع تو خدا کے نام کو جلال دیتے تھے. ہاں بالکل. اچھا بس اب چلے چھوڑے یہ ساری بات کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مسیح یسوع کے شاگردوں نے بھی کوئی سیمنری نہیں کی، وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، لیکن وہ بھی اتنا علم جانتے تھے، ان کو یہ علم کیسے آ گیا؟ 2-3 باتیں اس سلسلے میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 کہ مسیح یسوع کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں کہ جو باتیں خدا کو کہتے ہیں کہ جو باتیں تو نے عقل مندوں سے چھپائیں، عقل مندوں اور داناؤں سے چھپائیں، وہ اپنے بچوں پر ظاہر کر. تو سب سے پہلے تو ہمیں مسیح کی خدا کی قدرت کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو عقل مندی کی باتیں ہیں، ذہانت کی باتیں ہیں، جو گہری باتیں ہیں،
وہ اپنے لوگوں پر ظاہر کر سکتا ہے، کرتا رہا ہے، اب بھی کرتا ہے۔ دوسری بات کہ یہ بہت سارے لوگوں کا اعتراض، آپ نے پہلی دفعہ نہیں اعتراض کیے، لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ آپ کو پراپر تعلیم حاصل کرنی چاہیے، آپ کو سیمنری کرنی چاہیے اور پھر آپ خدمت کریں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں بس ایسے ہی ٹھیک ہے، دعا کر کے نکلیں، چلے خدمت کرتے ہیں۔ مسیح یسوع کے شاگردوں نے کون سی سیمنری کی؟ مسیح نے کون سی کی اور یسوع کے شاگردوں نے؟ صحیح، غلط مثال دیتے ہیں۔ مسیح یسوع کے شاگردوں نے سیمنری کی، اچھا 3.5 سال تک مسیح کے ساتھ تھے، اور کس کے ساتھ تھے؟ دنیا کے بہترین استاد کے سامنے تھے، اور وہ صرف پہاڑی واز سنا کے بس نہیں کر دیا۔ پہاڑی واز جب لیکچر دیتے تھے تو جو چیز سمجھ نہیں آتی تھی تو بیج بونے والی مثال شاگردوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے پوچھا تو مسیح یسوع نے ایکسپلین کیا، تو تھیوری بھی بتا رہے تھے ان کو، لیکن ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی ان کا کروا رہے تھے۔ اچھا، پھر پریکٹیکل کے ساتھ ساتھ جب کوئی کسی بات میں ناکام ہو جاتے تھے اس کی بھی کریکشن کرتے تھے، اور پھر ان کی پریکٹس بھی کروا رہے تھے، ان کو بھیج رہے تھے کہ جاؤ خدمت کے لیے جاؤ، واپس آؤ مجھے رپورٹ بھی دو، یہ سب کچھ بھی کر رہے تھے۔ تو وہ سیمنری کر رہے تھے، اور یہ سیمنری 3.5 سال کی تو تھی، اس میں ہفتہ جمعہ چھٹی نہیں تھی، نہ عید کی چھٹی تھی، نہ کرسمس کی چھٹی تھی، ہفتے کے 7 دن سیمنری چلتی تھی، اور 24 گھنٹے چلتی تھی۔ آپ کو پتا رات کو بھی دعائیا کورس ہو رہے تھے ان کے، چلو اٹھو جاگو دعا کرو۔ تو میں کہتا ہوں اس قسم کی سیمنری تو کاش مجھے موقع مل جاتا، تو میں تو خوشی سے پھولا نہ سماؤں کہ میں، حالانکہ میں نے بڑا پڑھا ہے دنیاوی سیمنری، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان زیادہ سالوں میں جو میں نے پڑھا اس کی بجائے 3.5 سال میں مسیح کے ساتھ اس کے قدموں میں بیٹھ کے گزار لیتا، تو آپ دیکھتے میری طبیعت میں اور میری تعلیم میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ تو دنیا اس کو بہترین استاد مانتی تھی، تو بہترین استاد کی سیمنری میں جنہوں نے سیکھا اور کیا چاہیے تھا، تو انہوں نے سیمنری کی تھی۔ یہی مطلب آپ کے کہنے کا ہے کہ شاگردوں نے جو وہ 3.5 سال کی سیمنری مسیح یسوع کے اس میں کی تھی، ساتھ رہتے ہوئے کی تھی، اور انہوں نے پھر دنیا کی کایا پلٹ دی۔ اچھا، اس وقت شاگردیت ہوتی بھی ایسے تھی کہ وہ ٹیچر کے ساتھ ہی رہتے تھے، ہر کام کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے یہ سارا، اور یہی وجہ ہے کہ یہی شاگرد انہوں نے دنیا کی کایا پلٹ دی ہے۔ تو کہیں سے پڑھا تھا، کہیں سے تجربہ حاصل کیا تھا، تو اس کو جب عمل میں لائے تو دنیا کا نقشہ بدل گیا تھا۔ تو یہ آئیڈیا درست نہیں ہے کہ مسیح یسوع کے شاگرد پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ تھے پڑھے لکھے۔ اچھا بھائی صاحب، ایک عجیب سا سوال ہے، عجیب سا کہ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے تو خود بھی کچھ حیرت سی لگتی ہے کہ آپ بولتے ہیں مسیح یسوع جو دنیا کا عظیم استاد ہے، عظیم استاد سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، تو استاد نے جواب دینے کے بجائے ایک اور سوال ان سے پوچھ لیا، تو اس نے کیوں نہیں اس کا جواب دیا؟ کیا اس کو آتا نہیں تھا؟ نہیں، یہ آپ کے سارے سوال ملتے جلتے ہی ہیں۔ خیر، آج کا پروگرام کچھ ایسا ہی ہے۔ مسیح یسوع جانتے تھے سب کچھ، مسیح یسوع ایک عظیم استاد بھی تھے، مسیح یسوع ایک عظیم ڈبیٹر بھی تھے، یاد رکھنا۔ ڈبیٹ کا اصول ہے، ضروری نہیں ہے کہ ڈبیٹ میں لوگ سیٹسفائی ہونے کے لیے نہیں آتے، سیکھنے کے لیے نہیں آتے۔ پنجابی میں ایک مثال ہے کہ ارکنو گوڈا، تو وہ الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں۔ اب جو الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں ان کو جواب بھی اسی قسم کا ہی پھر دینا چاہیے جس سینس سے اس نے سوال کیا۔ اچھا، تو مسیح یسوع نے، اب ڈبیٹ کا یہی اصول ہے کہ مسیح یسوع نے بھی اگر ایک سوال داغ دیا کہ بتاؤ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے، انہوں نے کہا ہمیں نہیں آتا، تو مسیح نے کہا میں بھی نہیں بتاتا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مسیح کو آتا نہیں تھا، سوال انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ مسیح یسوع کو پھنسائیں، اور مسیح یسوع یہ بات، جناب مسیح اس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ یہ اپنے علم کی تشنگی کے لیے نہیں ہے، یہ مجھے پھنسانے کے لیے ہے، پھنسانے کے لیے، چھیڑنے کے لیے۔ میں نے مسیح یسوع سے ایک بات سیکھی ہے کہ سوال کے جواب میں سوال کر دینا۔ جب مسلمان دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے، آپ نے سوال کیا تو ایک سوال میں بھی پوچھ لیتا ہوں۔ مثلا ایک دفعہ کسی دوست نے، مولوی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ نوح کے بیٹے نے گستاخی کی تھی جب اس کو ننگا دیکھ لیا، تو بجائے اس بیٹے کو کہنے کے نوح نے اس کے بیٹے کو، یعنی اپنے پوتے پر لعنت کر دی، اس کی وجہ بتائیں۔ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں، سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ جب خضر کے ساتھ جا رہے ہیں تو اس نے ایک خیر خار بچے کو قتل کر دیا، آپ مجھے اس کی وجہ بتا دیں۔
کیوں قتل کیا اس کو؟ تو بھائی سوال کے جواب میں سوال بھی ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے آتا نہیں ہے، یہ بات میں نے جناب مسیح سے سیکھی ہے. میں تو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ کے 1000 کویسچنز بھی ریپیٹڈلی میں نے یہ کہا تو میں ان کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں، جواب دوں گا. نمبر 1 بائی 1 آئیں. تو دوسری بات کہ آپ پہلے میرے سوال کا بھی جواب دیں، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. تو جواب دینے سے انکار نہیں ہے. تیسری وجہ کہ مسیح یسوع کا ایک میتھڈ تھا سوال پوچھنے کا. 146 دفعہ اناجیل کے اندر مسیح یسوع نے سوالات پوچھے. سوالات جب آپ پوچھتے ہیں تو آپ کسی کے اندر کی بات نکال رہے ہیں کہ یہ دراصل پوچھ کیا رہا. سم ٹائم سپرفیشلی وہ کچھ اور پوچھ رہا لیکن اس کے دماغ کے اندر کوئی اور خلش ہوتی ہے. تو سوال کے جواب میں سوال کرتے ہیں تو آپ اس کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ دراصل یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح اس سے اگلوا رہے تھے، اس کو تو ویسے بھی پتہ تھا، لیکن وہ شاگردوں کو بھی ساتھ ٹیچ کر رہے تھے کہ یہ میتھڈ ہے، ان کو اپنا. تو یہ کہنا کہ سوال کے جواب میں سوال کر دیا تھا، ہاں وہ جب کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں، تو مسیح نے کہا سکہ دکھاؤ، اس پہ کس کی تصویر ہے. اس میں بھی یہ دیکھیں سوال کے جواب میں سوال ہی ہے. لیکن اس میں تو آپ یہ دیکھیں کہ اینڈ میں مسیح یسوع نے جواب دیا، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. تو یہ ان کی لا علمی کی طرف نہیں بلکہ ان کی علمیت اور علمیت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ کہ ان کو کمانڈ تھی ہر ایک چیز پر، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. صحیح، بالکل صحیح. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آج کا پروگرام کافی معلوماتی تھا اور ظفر اقبال صاحب کے بھی کافی سوالوں کا جواب جو ان کو مل گیا ہوگا. آج کی حتمی سچائی جو ہے وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع ایک عظیم استاد تھے. گو کہ انہوں نے کوئی دنیاوی علم حاصل نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ کسی یونیورسٹی میں گئے تھے، تو بھی وہ اپنی ذات میں ایک مکمل یونیورسٹی تھے. اسی لیے ہم انہیں ایک عظیم استاد کہتے ہیں. اگر پروگرام کے حوالے سے آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ کی اسکرین پر ہمارے نمبر فلیش ہو رہے ہیں، آپ ہم سے ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی، سچ بولیے، سچ سنیے، سچ سننے کی جرت پیدا کیجیے، سچ کو کھوجیے. مجھے اور پاسٹر شفیق کمل کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خداوند کا فضل آپ سب پر ہوتا رہے.